شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی تلقین کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں رمضان کے استقبال کا کوئی خاص طریقہ نہیں جانتا، لیکن مسلمانوں کو اس کا استقبال خوشی اور مسرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق دینے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اسے ان زندہ لوگوں میں شامل کیا ہے جو نیک اعمال کرنے میں مقابلہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک تک پہنچنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کی آمد کی بشارت دیتے تھے اور اس کی فضیلت بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے داروں اور راتوں کو عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے نا، مسلمانوں کے لیے یہ مشروع ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کا خیر مقدم خلوص نیت کے ساتھ صدقہ دل سے توبہ اور روزے اور قیام کی تیاری کریں۔ اور روزہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے سوائے ان کے جن کے پاس کوئی عذر ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے اسلام کا چوتھا ستون سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی اہم ترین برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے کا خیر مقدم ایمان کے ساتھ کریں اور اللہ سے اپنے روزوں اور اپنے اعمال صالحہ کے اجر کی امید رکھیں۔ رمضان کا مہینہ دن کے وقت بھوکا پیاسا رہنے یا ان بری عادتوں سے پرہیز کرنے کا نہیں ہے جن کے ہم باقی سال کے دوران عادی ہیں۔ روزہ میں دل، ایمان اور اللہ پر یقین شامل ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایک نئے آغاز کے موقع کے طور پر رمضان کی تعریف اور استقبال نہیں کرتے نا، ہمارے روزے اور رویے میں تبدیلی کے ذریعے ایمان اور تقوی کو فروغ دینے کے ایک موقع کے طور پر ہم اس بابرکت مہینے سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ بہت سے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں کماتے سوائے اس کے کہ وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دل اور زبان پر بھی روزے کا اثر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نفرت کو پروان چڑھاتے ہیں اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر روزہ رکھنے سے آپ کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اگر اس سے آپ کو نہ صرف اس ملک بلکہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے درد کا احساس نہیں ہوتا نا، اور اگر اس سے آپ کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی تو آپ کے روزے میں کچھ خرابی ہے۔ پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز ہے، نہ کہ روزہ جو انسان کو روحانی طور پر بلند کرتا ہے۔ رمضان ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کا بہترین موقع ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے، اور یہ رمضان کا ایک خاص اعزاز ہے۔ گناہوں سے توبہ کے بعد ہر شخص اس اعزاز کو حاصل کرنے پر قادر ہے۔